کتنا عجیب دور ہوگا جس میں انسان مشینوں سے بات کر رہے ہوں گے، مشینوں سے جذباتیات شیئر کر رہے ہوں گے، مشینوں سے اپنی ذاتی زندگی کے حقائق پوچھ رہے ہوں گے، لیکن وہ ڈپریسڈ فیوچر آج آ چکا ہے۔ آج وہ دور ہے جس میں لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں، ٹین ایجرز، ینگسٹرز یا مڈل ایج کے لوگ بھی چیٹ باٹس، چیٹ جی پی ٹی، اوپن اے آئی، ڈیپ سیک کی طرح کی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ کیا رہے ہیں کہ جو مجھے ڈپریشن ہے اس کا حل کیا ہے، میری نیوٹریشن کیسے ہونی چاہیے، میرے دفتر کا کام کس طرح ہونا چاہیے، میری اسائنمنٹ کیسے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے اکنامک ایسپیکٹ کی میں بات کروں، معاشی امپیکٹ کی بات کروں تو ورلڈ اکنامک فورم 2025 کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 92 ملین جابز جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو جائیں گی، یعنی کہ 8 سے 10% گلوبل امپلائمنٹ کا ڈسپلیس ہو جائے گا بائی 2030 بیکاز آف چیٹ جی پی ٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آٹومیشن۔ ان نوکریوں کو ایکوائر کرنے کے لیے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پیدا ہو رہی ہیں، لیکن جو نوکریاں وہ کر رہے تھے وہ ان سے چھن رہی ہیں۔ تو یہ جو اسکل گیپ ہے یہ کمپلیٹ کرنا دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور بہت سی حکومتوں کو تو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اس پہ۔ جو ملازمت فراہم کرتے ہیں ان کا یہ پلان ہے کہ ہم اپنی ورک فورس کو ریڈیوس کر لیں کیونکہ ہمیں اب لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آٹومیشن سے وہ کام جو ایک انسان کیا کرتا تھا چیٹ جی پی ٹی مائکرو سیکنڈز میں کر رہا ہے، تو میں امپلائی کیوں رکھوں، لاکھوں روپے تنخواہیں کس بات کی دوں، میں تو نکال دوں گا اس کو۔ 59% تمام جو مصنوعات پیدا کرنے کی ایکٹیویٹی انڈسٹری ہے وہ آٹومیٹڈ ہو جائے گی 2030 تک، یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو انسان نہیں چاہیے ہوں گے، جہاں 10 لوگ ہیں وہاں 2 رکھ کے بھی کام چل سکتا ہے آپ کا۔ یہ ہوگا اس کا اکنامک امپیکٹ، اور بہت سی جگہوں پہ ہیومن کریٹیوٹی کو ریپلیس کرنا اس نے شروع کر دیا۔ فار انسٹنس کوکا کولا کا ایک ایڈ تھا جس نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے وہ ایڈ پورا جنریٹ کر دیا، ہالیڈے ایڈورٹیزمنٹ تھی جس میں پولر بیئر دکھائی جا رہے ہیں۔ اس پہ بہت کرٹیسزم بھی ہوا کہ آپ نے اتنی بڑی انسانی انپٹ کو ریپلیس کر کے اتنا آسان کام کر لیا، ان اوریجنل، ان اوتھینٹک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ سیاسی طور پہ اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں۔ اے آئی جنریٹڈ امیجز، ڈیپ فیکس کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ 90% جو ہماری جنریشن پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اس خطے میں بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ٹیکنالوجیکلی ٹرینڈ نہیں ہے، وہ ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتی کہ ڈیپ فیک کیا ہے، اصل کیا ہے۔ بہت سے سیاستدانوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں ریفرنس دے دیا ڈیپ فیکس کی اور کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بندہ اس سے مل کے آیا، اس نے یہ بیان دیا۔ ان کی ویژول آئیڈینٹیفیکیشن بھی اتنی ویک ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ڈیپ فیک کیا ہے۔ اس لیول پہ جا کے ریپلیکیٹ کر دیا ریئلٹی کو، جو آپ دیکھنا چاہیں گے وہ دکھائی جائے گا، فیڈ کری جائے گا آپ کو، ایک ہی سیاستدان کی کلٹ کا شکار کری جائے گا آپ کو، ایک ہی آئیڈیا کو اگری کروائی جائے گا آپ کو، اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرو گے آپ۔ اے آئی ویپن سسٹم آ سکتے ہیں جو سوسائڈل ٹینڈنسیز جن لوگوں میں ہیں ان کو ہارمفل پلاننگ کرنے میں بھی یہ مدد فراہم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو لاکھوں کروڑوں جو نوجوان ہیں جو کسی سے بات نہیں کر سکتے وہ ان چیٹ جی پی ٹی اور چیٹ باٹ سے باتیں کر رہے ہیں، ایک غلط ایڈوائس دینے کی دیر ہے اور وہ اپنے راستے پہ چل پڑیں گے بعد میں۔ اس کی وجہ کہ اس میں مورل ایپتھی تو ہے نہیں، اس میں درد دل تو آپ کا ہے نہیں، احساس نامی چیز تو اس میں ہے نہیں۔ اے آئی کے اوپر ہم آہستہ آہستہ اتنا انحصار کر دیں گے کہ ایفیشنسی تو پیدا ہوگی، وقت تو بچے گا، لیکن دماغ بیکار ہو جائے گا۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ اس پہ گلوبل لیول کی پالیسی فارمیشن ہونی چاہیے۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ دنیا بھر کی گورنمنٹس اور انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم نے اس کو اپنی ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ وہ سیکھیں ہر اس چیز سے جو انسانوں نے ایجاد کی اور ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ایٹامک بامس کی بات کر لیں، کیپٹلزم کی بات کر لیں، انوائرمنٹ کی ڈسٹرکشن کرنے والی انڈسٹریز کی بات کر لیں، یہ بھی ان میں سے ایک بن جائے گا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مانیٹر کریں جو اوور یوز کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، دیکھیے کہ ان کے سوشل امپیکٹس کیا ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ 18 سال کی عمر سے پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس استعمال کرنے کے